السلام علیکم ناظرین، ہم آج آپ کے لیے اسلامی واقعہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مسجد کا امام چور۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا۔ جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری تو نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے ہی چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ ایسا شخص جو کہ عالم دین ہے، قوم کے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے، نہ کہ چور اور ڈکیت۔ غم اور غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن عین حالت عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا۔ لوگ پھر اس خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا، کیوں نہ ہم پھر عالم دین کو اپنے گھر بلائیں؟ زوجہ نے کہا، بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کی عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کرے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے، کیا آپ نے یہ بات محسوس کی ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ نہ معلوم کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا جواب واضح دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی، کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں نے سوچا کہ میں اس کو فرش کے نیچے یا کہیں اور رکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا کی وجہ سے اڑ جائیں اور پھر ایسا نہ ہو کہ تم پریشانی کے عالم میں وہ رقم تلاش نہ کر سکو۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک بات ہے، لیکن میں اس لیے گریہ زاری کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے، پچھلے رمضان سے اگلا رمضان آ گیا اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوئی۔ اللہ نگہبان۔